السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ اسلام آباد میں سیاسی حوالے سے بہت سی افواہیں، بہت سی گپ شپ ہے جو ڈرائنگ رومز میں ہوتی ہے. وہ تمام لوگ جو اس گپ شپ کو بڑے قریب سے دیکھتے بھی ہیں، حالات بھی دیکھتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ہو کیا رہا، گوسپ کیا ہے، افواہیں کیا ہیں، کیوں کوئی مارچ اپریل کی تاریخیں آ رہی ہیں، کوئی نومبر امپورٹنٹ کیوں ہے، اپوزیشن کیا کر رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن پیپلز پارٹی نے بندوقیں تان لی نون لیگ پر. پی ڈی ایم تمام تر مہنگائی کے نعرے مارنے کے بعد تاریخ دیتی ہے 23 مارچ کی کہ اس دن وہ چلائیں گے تحریک، لیکن یہ بھی فیصلہ نہیں کیا کہ اس دن تحریک چلا کے کرنا کیا ہے، یہاں پہ آگے بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا، کو حکومت گرانی ہے نہیں گرانی ہے، یہ سب اس دن پتہ چلے گا. آخر ہو کیا رہا ہے اسلام آباد کا سیاسی راؤنڈ اپ. روک کلاسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ. میں صاحب بہت شکریہ. ارشد شریف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. میں ذرا خواتین سے شروع کرتا ہوں، ہو کیا رہا ہے، واٹ از اسلام آباد گوسپ آج کل حکومت کے بارے میں؟ مجھے لگتا ہے انسرٹنٹی بہت زیادہ ہے. اگلے چند ماہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت کچھ ابھی فیصلہ ہونا ہے. ہلچل آپ پھر دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے بھی بیانات کچھ ایسے منظر عام پر آئے ہیں حکومتیں بنانے کے حوالے سے. خیبر پختونخوا میں ایک ان ایکسپیکٹڈ لوٹ کا پیپلز پارٹی کی صفوں میں شامل ہونا. بلاول کا کل کا بھی بیان ہے. نون لیگ کے اندر بھی آپ یہ ہلچل دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر. آئی تھنک اب تو پہلے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا ان ہاؤس تبدیلی یا ان ہاؤس چینج کی بات کو، اب آف دا ریکارڈ اور آن دا ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. خورشید شاہ فارمولا ایک اب جو ہے وہ فلوٹ کر رہا ہے. شہباز شریف صاحب بھی از اوپن ٹو دا آئیڈیا. نون لیگ پہلے وہ کمپلیٹلی کلوز ٹو دا آئیڈیا کہ نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ایسا کرنے کی. تو بہرحال اب مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے چند ہفتوں کے اندر بہت سے بڑے بڑے فیصلے ہونے، اور آئی تھنک کہ یہ شاید حکومت وقت کو بھی اس حوالے سے کوئی نہ کوئی خان صاحب کو انکلنگ ہے. سو افواہ یہ ہے کہ ان ہاؤس کچھ ہونے والا ہے. رؤف صاحب آپ کیا سنتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ویسے کہ کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے. دو تین چیزیں ہیں. ایک تو پی ایم ایل نواز اور پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ اس طرح کی افواہیں، اس طرح کی چیزیں آف دا ریکارڈ آن دا ریکارڈ یہ کہتے رہیں، تاکہ ایک تو اپنے ورکر کو ذرا تھوڑا سا امید دلائے رکھیں، اپنی پارٹی کے رینکس ہیں ان کو ذرا مضبوط کیے جائیں، لوگوں کے اندر تھوڑے سے انسرٹنٹی رکھیں، میڈیا کو آپ کو ہمیں ٹاپکس دیتے رہیں کہ ہم ڈیبیٹ کرتے رہیں، بات کرتے رہیں، اور ساری گفتگو کا یہ مرکز جو محور وہی پہ رہے. ان کے پاس جو بڑا موقع تھا، اگر انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانا تھا، گرنا تھا، یا بہترین چانس تھا، وہ تھا جو آپ کا جوائنٹ سیشن ہوا ہے. یہ سب سے بیسٹ ٹائم تھا. اگر ان میں کوئی اسٹرینتھ ہوتی، پاور ہوتی، مسلز ہوتے تو پھر ہمیں نظر آتے. ان کو تو اپنے بہت سارے ارکان تھے جو وہاں پہ نہیں ہے، اور یہ بات انہیں سوٹ نہیں کرتی. مطلب عمران خان کو ہٹا کے کس کو لائیں؟ آپ عمران خان صاحب ان کو زیادہ سوٹ کرتا ہے. ان کو اگر دیکھیں پیپلز پارٹی کو اور نواز لیگ کو، دو لوگ بہت سوٹ کرتے ہیں. ان کو 5 سال سے پہلے نہیں ہٹانا چاہیے. ایک بزدار صاحب کہ جنہوں نے 20-22 سال کا جو کام تھا وہ کھڑے نہ ہوتے نواز لیگ، انہوں نے 20-22 مہینے میں اللہ کے فضل سے کھڑا کر دیا. ان کو دوبارہ وہ چپیڑے میں مار رہے ہیں اور بڑے مزے سے مار رہے ہیں. حالانکہ جو کچھ ان کے خلاف چیزیں آئی تھیں، میرا یہ خیال ہے کہ ان کو 15-20 سال ان کو لگنے چاہیے تھا ریکور ہونے میں. وہ ان کو سوٹ کرتے ہیں. ان کو کیوں ہٹائیں گے بھائی؟ ایک نلائق نکما آدمی لگ گیا جس کی وجہ سے، لیکن یہ اسی وجہ سے نون بار بار کہتی تھی پنجاب نہیں گرائیں گے. اس کو بھی اچھا، اس کی مجھے بتا، نواز شریف کو میں اور پھر تھوڑی سی اپنی میں آ جائے گی ہماری، میری اور ارشد جو ہیں ہم نے بڑا قریب سے دیکھا ہوا ہے ان کو، شریف فیملی کی پالیٹکس کو لندن میں 2006-07 میں ہم دونوں وہیں پہ تھے. ان کا ایک ذہن میں رکھیں، اگر نواز شریف صاحب نہیں آ سکتے، اگر شہباز شریف صاحب نہیں آ سکتے وزیر اعظم، وہ کسی اور کو نہیں آنے دیں گے. نمبر 1. دوسرا، وہ 1 سال رہ گیا ہے، 6 مہینے رہ گئے ہیں. ایک اس میں دیکھیں 6 مہینے بعد آپ کا آخری سال شروع ہو جائے. وہ آخری 6 مہینے کا برڈن، 1 سال کا برڈن ایک نئی حکومت آ کے کیوں لے؟ کیونکہ مہنگائی جتنی بڑھ گئی ہے، ڈالر اوپر لگ گیا ہے. آپ ایک نئے الیکشن کے لیے کیوں نہ جائیں؟ نیا الیکشن سوٹ کرے گا. نہیں لیکن 4 مہینے کی ہے. اگر جو نون بتا رہی ہے 4 سال تو گزر چکے ہوں گے نا جب تک کہ سڑکوں پہ آئے ہیں، جب تک ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چینج ہے. جسٹ ٹو ایڈ اے کوئک ایلیمنٹ ٹو اٹ، میں اگری کرتی ہوں ان کی باتوں سے. اٹ ڈزنٹ میک سینس نا کہ ایک اپنے پاؤں بھی اپنا ہے، کلہاڑا بھی اپنا ہے، ماری جا رہی ہے حکومت، لگے رہنے دو. اگلا الیکشن تو ایک واک تھرو دا پارک ہو جائے گا. دا پرابلم از کہ پاور کوریڈورز کے اندر جو کچھ اہم تعیناتیاں ہیں، کچھ اہم لوگوں نے آنا ہے، کچھ اہم فیصلے ہیں، وہ کس کے پاس ڈیسیجن میکنگ کا اختیار ہوگا؟ یہ فیصلے جو ہیں مجھے لگتا ہے یہ پیوٹ کریں گے کہ اگر کوئی ہلچل ہونی ہے یا سٹیٹس کو آگے چلنا ہے آنے والے دنوں کے اندر. سو مجھے لگتا ہے کہ بیکاز یہ بھی ابھی حال ہی میں جو ڈی جی آئی کی تعیناتی ہوئی ہے اس کے اوپر جو ساری پرابلمز ہوئیں، سیم پیج جس طرح پھٹا پھر جوڑا گیا، پھر اس کے بعد واپس کتاب محفوظ ہے بند کی گئی. آل از ناٹ ویل. سو مجھے لگتا ہے اس سے پہلے آپ اس ارشد کے پاس جائیں تھوڑی سی بات. عمران خان پوچھنے دے گا کوئی؟ نہیں میں آتا ہوں تھوڑا، کیونکہ ارشد لمبی بات کرے، زیادہ گہری اور انفارمیٹیو ہوگی. ہم تو ایویں مار رہے ہیں نا ادھر. جو اس میں عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے، یہ شروع میں ریزسٹ کرتے ہیں بہت ساری چیزوں پر. بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، ٹائم نہیں ہے.
یہ جس کی بات یہ کہ آ کے مہر اشارہ کر رہی ہیں نا کہ رجسٹ کریں گے یا کچھ آگے کچھ اپوائنٹمنٹس ہونی ہے، تو خان صاحب پوسٹرنگ ضرور کریں گے رجسٹ کرنے کی کہ جی میں نہیں کرتا دیکھتا. الٹیمیٹلی ان کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے آ کے اسی بندے کے ساتھ چلنا ہے. وہ کہ انگلش کی مثال ہے اٹس بیٹر ٹو ڈیل ود دی ڈیول یو نو دین دی ون یو ڈونٹ نو. سو آپ اس کے بعد نئے لوگوں پہ ٹرسٹ کریں، کس پہ کریں، آپ کو ملتی اپوائنٹمنٹ پھر نہیں ملتی. سو خان صاحب کی اور موجودہ جو ہمارے کوئی ایک اس میں زار وغیرہ سیکورٹی زارز ہیں، میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں پہ ڈیول کس کو کہہ رہے ہیں یہ تو بتاؤ. ایک محاورہ کہا ہے یار یہ کاشف، یہ کیا بات ہے. ایڈوکیٹ خود کو اچھا تھینک یو مین، یہ والی بات ہوگی. نومبر میں کیا ہونا ہے اور وہ کتنا امپیکٹفل ہے اسلام آباد کی افواہوں کی بات کر رہا ہوں. میں افواہ بتا دیتا ہوں کہ افواہ کیا ہے کہ وہ جو نومبر ہے نا اس کے تناظر میں فیصلہ ہونا ہے کہ اپریل مئی جون میں کیا ہونا ہے. کیا یہ بات آپ سے اگری کرتے ہیں؟ اچھا، اس میں دو تین چیزیں. ایک تو نومبر گزر گیا ابھی چند دن پہلے، اور اس پہ ایک وہ جو چائے کی پیالی میں طوفان تھا، اور آپ ہی کے پروگرام میں بیٹھ کے ہم نے بات چیت کی تھی جب یہ سارے پیجز پھٹ رہے تھے. تو اسی پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ دیکھیں یہ پیج تو سلامت ہے. آپ نے بھی کہا یار میرے سامنے بھی سارے پیجز اسی طرح ہیں. جب اگلا نومبر آنا ہے اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا جو ٹینیور ہے، ایکسٹینڈڈ ٹینیور، اس کا اختتام آنا ہے. لیکن جو پارلیمنٹ نے ایکٹ اس حوالے سے جاری کیا تھا وہ اگر آپ دیکھیں تو اب اس میں آپ کو پارلیمنٹ بھی جانے کی ضرورت نہیں، اور یہ اختیار ہوگا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس کہ وہ 1 سال یا 2 سال فردر ایکسٹینشن بھی دے سکتے ہیں. اور یہ والا فیصلہ انہوں نے یقیناً کرنا ہے یا کہ نئے کسی کو لے کے آنا ہے. یہ دونوں آپشنز وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس. کیوں کہہ رہے کہ یہ وہ چیز ہے جو فیصلہ کرے گی کہ اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ایک ماضی کی تاریخ رہی ہے جس میں کہ ہمارے جتنے جمہوری ریولوشنری بٹ نومبر واز نیور اے کریٹیکل ٹائم فار اینی بڈی. یعنی اس طرح کا ٹائم کبھی بھی یہ سوچ کے نہیں کہا آنے والا یا گزرنے والا؟ آنے والا. ہاں گزرنے والا گزر چکا ہے. گزرنے والے نے حالات تو خراب کیے ہوں گے لیکن اصل ریلیونٹ چیز تو آنے والی ہے نا کہ جو اپوائنٹمنٹ ہے. میں نے کبھی نہیں سنا کیونکہ اپوائنٹمنٹ ہونی ہے تو یہ پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا. یہ اسلام آباد کی گوسپ ہے اس میں. اچھا یہ گوسپ اوریجنیٹ کہاں سے کری؟ یہ گوسپ اوریجنیٹ آپ جیسے لوگ ہی کرتے ہیں. میری تو ملاقات نہیں، میں مزدور آدمی ہوں، محنت کر رہا ہوتا ہوں. روب کلاسر صاحب کو روٹین بھی ہاں ابھی تو گینتی بیلچا باہر گاڑی پہ رکھ کے آیا ہے. ابھی دیکھیں کتنی جلدی بھاگ کے آیا تھا آپ کے پروگرام کے لیے اور کتنی دور سے محنت کر کے آیا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ والی جو ہماری ٹریڈیشنل ایک ہسٹری رہی ہے نا اس میں آبویسلی ایک سول ملٹری تعلقات اس میں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے ہمیشہ سے. اور جتنے ہمارے بورن اگین ڈیموکریٹس ہیں، اور روف نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کر رہے ہوں یا شہباز شریف صاحب، ساری وہ کہانیاں اس کے اندر بھی 100 منٹ ٹی کپ ہے، کچھ نہیں ہو رہا. کچھ نہیں، روٹین کی چیزیں روٹین میں چل رہی ہوتی ہیں. چائے کی پیالی میں طوفان. اسلام آباد میں افواہیں ویسے لوگوں نے گرم کی. اب اتنی ٹھنڈ کے موسم میں آپ کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے نا، خون گرم کرنے کا کوئی بہانہ چاہیے، کوئی ڈسکشن آگے چلانے کے لیے چاہیے، تو وہ چلی. باقی چیزیں ایز سچ نارمل، ایز پر پروسیس، ایز پر ڈیسیجنز جو 2008 سے 2013 تک کنٹینیوشن. آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی غالباً چلائی جاتی تھی اور ایک میڈیا گروپ میں تو چلتا تھا کہ جی پیپلز پارٹی نے پتہ نہیں کیا طوفان اٹھا دیا. اور اب اچھا کنٹینیوشن کا مطلب کیا ہے کہ ایکسٹینشن ہوگی یا کنٹینیوشن میں حکومت ٹائم پورا کرے گی؟ یہ دونوں حکومت ٹائم پورا کرتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، باقاعدہ طور پہ نظر آ رہی ہے. اور جو مارچ اپریل کی بھی باتیں آ رہی ہیں اس میں کہا نہیں جاتا کسی کو پتر دینا کہ اچھا یار لگے رہو چلو مارچ تک دیکھتے ہیں نا کیا ہے. تو بلکہ آئی تھنک مہر نے وہ کیا تھا انٹرویو جس پہ کہ کوئی میسیج لے کے پھر رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، اور مہر نے وہ میسیج دیکھا بھی ہوا تھا. دیکھا تھا میسیج؟ تو یہ اسی طرح کے پتر دیے جاتے ہیں جو اس وقت بھی دیے گئے تھے. اور انٹریکشنز ہوتی ہیں، وزادار لوگ ہوتے ہیں. انٹریکشنز تو چلتی رہتی ہیں، آج بھی چل رہی ہیں. بلکہ جن کو منع کیا گیا تھا وہ تو دھلڑے سے سب سے زیادہ انٹریکشنز ابھی کر رہے ہیں. مگر کاشف یہ بات جو کر رہے ہیں نا کہ اب یہ فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے، یہی پیوٹنگ ہے جس کی میں بات کر رہی تھی کہ جس طرح رؤف بھائی نے کہا کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ شاید حکومت ختم ہوتی دکھائی دے، مگر کیا ڈو دے وانٹ کہ یہ اختیار اور اس فیصلے کا اختیار جو ہے اسی شخص کے پاس ہو کہ جو اتنا انپریڈکٹیبل ہے کہ ہو کین پل اینی بنی آؤٹ آف دا ہیٹ جب اس کی مرضی ہوتی ہے. گو کہ انیویٹبلی اگر وہ وہی کرے جس طرح رؤف بھائی کہہ رہے ہیں، کرتے وہی ہیں کہ جو لکھا ہوتا ہے، مگر شور شرابہ گیٹنگ ٹو دیٹ لائن، ادھر پہنچتے پہنچتے اتنی اگر بدمزگی ہو، اتنی اگر امبیرسمنٹ ہو، ادھر اتنی اگر بیڈ بلڈ ہو. یہ مسئلہ ہے. ڈو دے وانٹ دا کرنٹ چیف ایگزیکٹو ٹو بی ٹیکنگ دس ڈیسیژن کہ اگلے نومبر میں کیا ہونے والا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کچھ ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا فیصلہ اور سوال ہے آج، گیون کہ نئی لیجسلیشن جو قانون سازی ہوئی ہے اس کی روشنی میں یہ بڑا سوال ہے کہ اب آپ سب کچھ ایک انپریڈکٹیبل آدمی کے اوپر چھوڑ رہے ہیں
اور پشاور اسامی جو ہے وہ کتنی مؤثر ہے. خان صاحب سے زیادہ تو آج کتنی پریڈکٹیبل کوئی مؤثر ہے ہی نہیں. دیکھیں خان صاحب از ویری پریڈکٹیبل. ان کی آپ پورا سیاسی کیریئر اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں انپریڈکٹیبلٹی آپ کو نظر آتی ہے. شاید حکومت میں آ کے اگلا فیصلہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے پھر اگلا فیصلہ جب وقت آئے گا اس کے مطابق وہ پریڈکٹیبل اگر ہے, what do you think, کیا پریڈکٹیبل جو چیزیں چلتی آ رہی ہیں, اور will you go with the status quo یا ذرا ہٹ کے کچھ اسٹیٹس کو تو ہمارا شروع سے چل رہا ہے, اور اسٹیٹس کو کی سب سے بڑی واپس لے لیتے ہیں, پوزیشن دیتے ہیں, واپس لے لیتے ہیں. یار کیا بات کر رہے ہیں, کون سا کسی کو پتا نہیں کہ خان صاحب نے جو آج بات کہی ہے وہ کل اسے بدل جائے گی یا نہیں بدل جائے گی. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو لیڈر ہوتے ہی ایسے ہیں. U-turn is predictable. That's the only predictable thing. They can be a U-turn. And that makes him the most unpredictable man that I've seen sometimes in India. جس شخص پہ انہوں نے تکیہ کیا ہوا تھا اور جس کے اوپر سب سے زیادہ انحصار تھا وہ موو ہو چکے ہیں. So that also matters نا, کہ پشاور کی اسامی کتنی مؤثر رہے گی, میں آپ کو یہ بات کر رہی ہوں. لیکن جانا تو انہوں نے تھا. میاں صاحب بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ نئی نوٹیفیکیشن, نئی تبدیلیاں جو آئی ہیں وہ اب کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. پی ڈی ایم کے اندر ابھی اختلاف کس بات کا ہے؟ ارشد صاحب ایک چھوٹا سا امپورٹنٹ بات کرنے لگے. جس آپ اشارہ کر رہی ہیں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ فیض حمید کور کمانڈر پشاور چلے گئے, تو ادارہ کیا ختم ہو گیا ان کے جانے کے ساتھ؟ ادارہ اپنی جگہ موجود رہتا ہے, ادارے آپریٹ کرتے ہیں, اور ادارے میں ایسی مثالیں اگر آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں تو بعض دفعہ تو یہ بھی ادوار آئے کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی کوئی بیٹھا ہوتا ہے, لیکن نیچے سے جو ایک پالیسی چلنی ہے وہ انسٹیٹیوشنل پالیسی چل رہی ہوتی ہے. سو یہ irrelevant ہے کہ ادھر اوپر آج کون بیٹھا نہیں, وہ بہت ریلیونٹ بھی ہوتا ہے, لیکن جو ایک آپ کی لانگ ٹرم پالیسیز ہیں وہ چلتی ہیں. تو میاں صاحب اس ریلیونسی کے اوپر بھی کچھ تھوڑا سا ڈیپینڈ کرنا دیکھنا چاہ رہے ہیں how it pans out. اس وقت جس سے بھی بات کروں وہ کہتے ہیں تھوڑا ٹائم دیں, لیٹ سی کہ پتہ لگ جائے. میاں نواز شریف صاحب, چلیں میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں, آپ کو چلیں کچھ جذباتی کاری لیا ارشد, کنوکشنز ہوتی ہوئی بھی آپ کو کچھ نظر گی, کیونکہ جو پروسیس اور جتنی یہ ریومرز اوریجنیٹ ہو رہی ہیں وہ اسی لیے ڈائیورژن جیسے وہ جہاز جو انڈر اٹیک آتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یار میزائل ہوم ان کر رہا ہے تو وہ فلیئرز فائر کرتے ہیں. تو یہ سیاسی جماعتیں اس وقت مختلف فلیئرز فائر کر رئی ہیں, لیکن میزائل جو ہیں وہ ہوم ان ہو رہے ہیں. سیاسی کنوکشن ہے, کنوکشن سیاسی نہیں ہوتی. ہم نے اوور دا ایئرز ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو کنٹروورشل بنانے کے لیے یہ آرگومنٹ روف کلاسر صاحب بھی اس کے گواہ ہیں کہ جی ہم جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن جب آپ سے سوال کیا جائے جناب اس کا منی ٹریل دیں تو وہ منی ٹریل آج تک نہیں آیا. مگر ایک اور بات ارشد, کنوکشنز جو آلریڈی موجود ہیں ان کو اوور ٹرن کرنے کے کتنے امکانات ہیں؟ جو کنوکشنز ہیں, میاں صاحب کی کنوکشن ہو, مریم کی ہو, جہانگیر خان ترین ہے, کیا ترین صاحب تو I don't think he will benefit اگر اوپر سے کوئی ایسا فیصلہ ہوا, یعنی وہ پابندی جو مہک ہے نا, اس کی بھی ایک تاریخ ہے, اور اس کی بڑی کلاسک تاریخ آپ کو جنرل مشرف کے دور میں ملے گی کہ فل تھروٹل اکاؤنٹیبلٹی پروسیس گیا, اور پھر سڈنلی آپ کو احساس ہوا نہیں یار یہ تو ساروں کو معاف کرنا ہے, پیٹریوٹ بنانے ہیں, اور پیٹریوٹس بھی اس حوالے سے بنے, ان کے کیسز بھی ختم ہوئے. جو باقی لوگوں کے کیسز اگر آپ وہ نیب کی لسٹ اٹھائیں جو روف کلاسا کے پاس بھی ہے, ان تمام لوگ جو جوائن کرتے گئے وہ کلین ہوتے گئے, اور جنہوں نے نہیں کیا ان کے تھوڑے بہت کیسز ہوا, پھر وہ این آر او میں جا کے سب ختم ہو گیا. تو شی از رائٹلی پوائنٹنگ آؤٹ کہ اگر فیصلہ ہونے پہ آئے تو پورا یو ٹرن آپ کی انسٹیٹیوشنز کا اس حوالے سے آتا ہے, لیکن ابھی اس طرح کی چیز عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی, کیونکہ اس میں ایک سٹیٹس کو جو کہ شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ نہیں یار یہ لوگ نظام کے لیے ہمارے ضروری ہیں, ایک رائل فیملی ہمیں چاہیے. ان کو اگر رائل فیملی آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور باقی خاندان کہ دے آر دا رائل فیملی آف پاکستان اینڈ دے ہیو اے رول, زرداری صاحب اور بھٹو خاندان ان کو آپ ایکسیپٹ کر لیں تو جی تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اگر اس ملک نے آگے جانا ہے تو آپ کا رول آف لا اور اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چلنا ہے, اور یہ ادراک ہر ایک کو اس وقت ہے. اچھا چلے اگر آپ کہہ رہے کہ ہے تو پھر ہوگا. رہو صاحب دوسرا یہ ہے, یہ آپ دو لوگ سمجھتے ہیں, پہلی چیز کلیئرفائی کر لیں, کچھ نہیں ہو رہا, موسٹ لائکلی ٹائم پورا کر کے جا رہے ہیں. ویسے تو پاکستانی سیاست میں آپ کو سیاسی شہید بنانے کا عمران خان کو فائدہ ہی نہیں ہے کہ آخری 6 مہینے سیاسی شہید بنا کے وہ پھر آپ کے لیے پورا کریں جی. آپ نے 5 سال پورے, میرا خیال ہے انہیں کرنے دینے چاہیے تاکہ جو, اور یہ باقاعدہ اس میں سب سے بڑے گارنٹر جو اس حکومت کے ہیں وہ اپوزیشن جماعتیں ہیں. اون کر سکتا ہے نہیں, مطلب 4 سال آپ کو پورا اوپن ہینڈ دیا گیا, اس طرح کی انپریسیڈنٹڈ سپورٹ, ادارہ جاتی سپورٹ کسی اور حکومت نے انجوائے نہیں کی. کی سپورٹ رہی ہے سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف. لیجسلیشن ہی نہیں کر سکے کوئی قانون سازی, ریکارڈ لیجسلیشن ایک دن میں جتنی پی ٹی آئی نے کی اس سے پہلے یہ مذاق تھا یار. اصلاحات تو ایک بھی نہیں کر سکے. 33 لاز ایک دن میں پاس کریں, اٹس اے جوک, اٹس اے ماکری.
وہ آپ ٹیکنیکلی ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. ایک سیکنڈ میرا I have another argument on that. اس میں give credit to عمران خان on this. جس وقت یہ سارے کہہ رہے تھے جی 1 پیج پھٹ گیا اور کچھ نہیں ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, جوائنٹ سیشن بھی ہوا, بندے پورے ہوئے, انہوں نے اسمارٹ کارڈ پلے کیا, انہوں نے کہا جی لے کے آئیں, یہ EVM کا بل آ رہے, اوورسیز کا بل آ رہے, اور سارے آئے, ساروں نے آ رہی تھی. کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہ جی آپ پارا کی گارنٹی نہیں چاہیے, پنڈی سے گارنٹی آئے گی. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا ریکنفرم کر لیں یار, ہو سکتا ہے یہاں ٹرانزیشن ہو رہی ہو, آپ پارا کی بات نہیں سننی. انہوں نے ریکنفرم کیا کہ پنڈی سے کنفرمیشن لی اور وہاں سے بھی آیا کہ نہیں جناب تشریف لیں اور یہ کام کریں, اور لوگ باقاعدہ موٹر وے سے ہوتے ہوئے پہنچے ہیں. تو اس سے زیادہ اب آپ کیا چیزیں کہیں گے؟ ابھی مہر نے ایک بات کی کہ اس سے زیادہ انسٹیٹیوشنل سپورٹ تاریخ میں شاید کم لوگوں کو ملو. آئی ایگری. جو آپ کی اسٹرینتھ ہوتے ہیں نا کسی, آپ تو کیونکہ اگین اس کو جانتے, کرکٹ بہت سارا جانتے ہیں, یو آر ون آف دا ایکسپرٹس, کہ جو آپ کا اسٹرانگ پوائنٹ ہوتے ہیں نا, آپ کا شاٹ اسٹرانگ, آپ اگر آف پہ کھیلتے ہیں وہی آپ کا ویکنیس بھی ہوتی ہے. اسی بال پہ آپ آؤٹ بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہیں کھیل رہے ہوتے ہیں. The very thing also, یہ ہمارے ایک دوست نے تھیری دی تھی اور میں ایگری کرتا ہوں, جو چیز آپ کو اوپر لے وہی نیچے لے کے آتے ہیں, وہی آپ کی نیچے آنے کی وجہ بنتی ہے. اب کیا ہوا یہ میں ان کی بات کو ایکسپلین کر رہا ہوں. جاتے ہیں اسی سیڑھی سے نیچے بھی آنا. آپ نے جو مہر نے بات کی یہ بڑی یہ بڑی سیریس بات ہے کہ اس میں کہ عمران خان صاحب نے 3-4 سال جو ہے بالکل ان کو یہ سپورٹ دی گئی ہے. انہوں نے وہی والی بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو کانٹا بھی نہیں چبھنے دیا انہوں نے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ عمران خان صاحب لیزی ہوئے, اپوزیشن کو سیریس نہیں لیا, میڈیا کے ساتھ تعلقات خراب کی, عدلیہ کے ساتھ, آخر میں فوج کے ساتھ بھی خراب کر لیے. انہوں نے کسی چیز کو تو ہینڈل کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ عمران خان صاحب بھول گئے کہ جو لوگ آپ کو اوپر لاتے ہوتے ہیں, اسٹرینتھ دیتے ہوتے ہیں, کسی لمحے وہ نیچے سے کلین آ کے کھینچ لیتے. آپ نے تو کہیں تعلق بنایا نہیں ہے, آپ کے الائی سے نہیں بنی, آپ کی پارٹنر سے نہیں بنی, اپنی کیبنٹ میں لوگوں سے نہیں بنی, اور بہت ساری چیزیں تھیں جو آپ کو کرنی چاہیے. آپ کے پارٹنر تھے, مطلب عدالت ہو سکتی تھی, میڈیا ہو سکتا ہو گیا. چلیں یہ سارے آرگومنٹ کنسیڈ کر لیتے ہیں. پھر جو آپ نے کبھی پاسنگ میں اشارہ کیا تھا, آلٹرنیٹو کیا ہے اس وقت عمران خان کا؟ سر بات سنیں, آلٹرنیٹ جو ہے نا, میں اگین میں اس حق میں نہیں ہوں, میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان, میرا تو یہ ہے کہ انہیں 5 سال پورے کرنے چاہیے, کسی بھی گورنمنٹ کو کرنے چاہیے. باقی کہ عمران خان صاحب کی مطلب آلٹرنیٹ, جب عمران خان صاحب نہیں تھے پاکستان نہیں چل رہا تھا, 1947 میں عمران خان نے پاکستان بنایا تھا. ایسے نہیں ہوتا, ناگزیر کوئی نہیں ہوتا, آپ اور ہم بھی نہیں ہے, ناگزیر لوگ جو قبرستان بھرے ہوئے ہیں. آپ کو اگر کسی کو لانا پڑے گا ایک سوال پوچھ لیں. ہاں یہ پوچھے نا, اور اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اب عمران خان صاحب چلے گئے, سارے دھکے دے کے بعد کیسے چلے گئے؟ سر میں بات سنوں, کس کو لا رہے ہیں؟ سر میں بتاؤں, ارشد کو یاد ہوگا, میں نے آپ سے سوال, میں اسی پہ آ رہا ہوں. ارشد کو یاد ہوگا, انہوں نے آگے عمران خان کا اس دنیا ٹی وی میں تھا, انہوں نے انٹرویو کیا تھا, ارشد نے کوئی 60-70 سوال پوچھے ہوں گے, اور موسٹ آف دا 90% اس میں ہیپوتھیٹیکل تھے. اگر آپ کو یاد ہو, میں نے بعد میں کہا, کالم بھی لکھا تھا شاید اس پہ, میں نے کہا عمران خان صاحب کو یہاں پہ ہیپوتھیٹیکل جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات نہیں دینے چاہیے, ڈک کرنے چاہیے. انہوں نے ہر ایک چیز کا جواب دیا, جو کہ میرا خیال ہے کہ بعض چیزوں پہ آپ لیفٹ کرنے کے لیے مدعا بنا رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں, بات سنیں نا, یہ بہت اچھی مثال دی. یہ اس کا پارلیمنٹ کا, یہ میرا خیال پریروگیٹو ہے کہ پارلیمنٹ کس کو لانا چاہیے. آئی ایم نو باڈی ٹو سجیسٹ پارلیمنٹ کہ کاشف کو بنائے, ارشد کو بنائے, مہر کو بنائے. اگین آئی وڈ سے کہ یہ میرا کام نہیں ہے. آپ عمران خان ہیں سر, میں نہیں ہوں, آپ آسداری ہیں, آپ نواز شریف ہیں, آپ سیاستدان ہیں, میں نہیں ہوں. آپ کیوں ویل لیفٹ کر رہے ہیں؟ آپ سے سوال پوچھے, سوال کا جواب دے. یار بڑے افسوس کی بات ہے, آپ تو ادھر اڑتے ہوئے سوال کو پکڑ کے اس کا جواب دے دیتے ہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں ویل لیفٹ کرنا چاہیے. یہ میرا پریروگیٹو نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ کا ہے. پارلیمنٹ کی عزت ہے, رسپیکٹ ہے, لوگوں نے الیکٹ کی ہے. آئی ایم نو بڈی, ون آف دا ووٹرز ہو سکتا ہوں, اوپینین میری ہو سکتی ہے, چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے یہ پارلیمنٹ پہ میرا خیال ہے میں چھوڑنا چاہیے, کس کو لانا چاہتے ہیں, کس کو نہیں لینا چاہتے. میں تو اس لیے آ کے کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا. وہ کہہ رہے تھے کہ الٹرنیٹو کیا ہے, میں تو اس کی بات سر میں پھر کہہ رہا ہوں, الٹرنیٹو یہ پیدا ہو جاتے ہیں. میں اگر نہیں سنیں سر, میں 6 چینل چھوڑ رہے ہوں تو میری جگہ چینل بند ہوگا, چینل چل رہے ہیں. میں خود آپ میں بالکل میں تو بھائی جان رپورٹر ہوں, رپورٹر ہی رہوں گا. اللہ جتنی زندگی رہی ہے یہی کام کریں گے اور کچھ آتا ہی نہیں. ایک دن مطلب ہم سب لوگوں نے مطلب وہ جانا ہے, اس کے بعد ملک بند ہو جاتے ہیں, اسٹیٹ بالکل لاک ہو جاتی ہیں. یہ کیا بات ہے؟ نہیں بات ٹھیک ہے, لیکن کوئی بندہ موجودگی میں آلٹرنیٹو کا پوچھ رہے ہیں نا بھائی جان. وہ پوچھا میں نواز شریف صاحب سے اس بات پہ اگری کرتا ہوں. نواز شریف لیٹ پیپل ڈیسائیڈ. وہ نواز شریف جن پہ روز پلاسا نے اتنے اسکینڈلز کیے ان کی حکومت پہ, ان کے جو بات کرنا چاہ رہے ہیں میں آپ سے بتاتا ہوں. سر ایک سمپلیفائی کرتا ہوں, آپ کے جواب آسانی ہو گیا. وہ جو کہہ رہے ہیں نا آلٹرنیٹو کیا ہے, اس کی مراد یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, 80 سے شروع کریں. جب بھی کوئی گورنمنٹ ہوتی تھی نا, انکمبنٹ گورنمنٹ ہوتی تھی, ایک پارٹی ہاتھ اٹھا کے کھڑی ہوتی تھی سر میں, اور عموماً یہ معاملات ہر دفعہ طے پا جاتے تھے. 80s آپ کیوں فارن منسٹر ایوب خان کے وہاں سے کیوں؟ وہ تو خیر الیکٹڈ گورنمنٹ تھوڑی تھی, وہ میں تو الیکٹڈ گورنمنٹس کی بات کر رہا ہوں. جب الیکٹڈ گورنمنٹس بھی آئی ہیں تو الیکٹڈ اپوزیشن جو تھی نا وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے سر میں. کون سی سیاسی جماعت جو سلیکٹڈ کا نعرہ لگاتے ہیں, آپ ایوولوشن آف پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں,
فارن منسٹر آف ایوب خان وہاں سے آ کے اپنی سیاسی جماعت یہ تو پرانا آرگومنٹ ٹھیک ہے آپ کا. میں تو یہ بات کریں گے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سلیکٹڈ کا الزام لگاتے ہیں یہ ڈیل سارے کرنے کو تیار ہوتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, ان کو غصہ اس بات کے ہوتا ہے میری کیوں نہیں پارلیمنٹ کا جو بند کمرہ اجلاس تھا, جب سوال جواب ہوئے تو کیا جواب آیا کہ جی کس نے کس سے کیا فیور لی, آپ نے یہ فیور لی, آپ نے یہ فیور لی, آپ نے یہ سب. نظریاتی ووٹ کو عزت دینے والی جماعت کے اوپر آج 3 لوگ اس پینل میں بیٹھے ہوئے, 4 اپنے آپ کو بھی کر لیں, کوئی یہ وثوق سے کہہ سکتا ہے گارنٹی کے ساتھ کہ they are not interested in any deal? They will do that. Everybody is interested in deals. نواز شریف صاحب کا باہر جانا was a deal. مریم نواز شریف صاحب کا خاموش ہونا was a deal. وہ ڈیل صرف اس وقت تک اچھی ہے جب تک مجھے فائدہ ہے. نواز شریف صاحب کا باہر جانا نواز شریف صاحب کا پلیٹلیٹس کے ایشو پہ باہر جانا نواز شریف صاحب کا باہر جانا ڈیل تھی. کس نے یہ ڈیل دی تھی نواز شریف کو؟ عمران خان صاحب نے. ٹھیک ہے, انہوں نے کیبنٹ میں بیٹھ کے اپروو کیا, بعد میں ریگریٹ کا بھی اظہار کیا, اور یہ وہی فارمولا تھا جو جنرل مشرف کے دور میں تھا. آپ کو یاد ہوگا بیماری پلیئرز بھی اس میں وہی تھے, کون کون سے انٹرنیشنل پلیئرز جو اس وقت تھے اس دفعہ بھی وہی انٹرنیشنل پلیئرز تھے, صرف چہرے بدلے, پلے بک چیپٹر ایگزیکٹلی وہی تھا, کتاب بھی وہی ہے, کتاب بھی وہی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ کریٹیوٹی نہیں ہے. ویلکم بیک ناظرین. سو یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ تھی کہ کون کیا کر رہا ہے اس وقت اسلام آباد میں, ہو کیا رہا ہے. ڈویژن بھی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے, کوئی لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں بھی ہو رہا. یہ اپوزیشن کو دیکھ کر, یہ ایک تو ڈیل کی بات ہم کر رہے تھے کہ ڈیل, یہ بات تو دوبارہ میں کہہ دوں کوئی اس خام خیالی میں نہ رہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ڈیل نہ ہو. ہر ایک کی کوشش ہے ڈیل ہو جائے. اس وقت اس ڈیل کا فائدہ کیا ہے؟ کبھی ملک سے باہر جانے کے لیے ڈیلیں ہوتی ہیں, کبھی کس کو گرانے کے لیے ڈیلیں ہوتی ہیں, کبھی خود آنے کے لیے ہوتی ہیں. اس وقت جو کہتے ہیں نا ہمیں کچھ نہیں چاہیے, صاف اور شفاف الیکشن چاہیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہمیں صاف شفاف الیکشن مل گیا نون لیگ کو, وچ از فیئر, تو وہ پنجاب سے الیکشن جیت کے پرائم منسٹر کی کرسی اور پنجاب ان کے پاس آ جائے گا. اگر حالات کوئی ایسے ہوتے کہ کسی کو دھکے کی ضرورت ہوتی تو پھر ڈیل فیئر فری الیکشنز کی نہیں ہونی تھی, شاید ڈیل کچھ اور ہوتی. لیکن اب چونکہ مجھے فائدہ اس چیز کا ہے تو اس وجہ سے ان کو یہ چیز چاہیے. ایک چیز تو ہو گئی, لیکن اپوزیشن دیکھیں, ایک تو اب ہم حکومت کی بات کریں کہ حکومت یہ کرے, وہ کیا سرپرائزنگ تھا کس کے لیے روب صاحب 23 مارچ کو آئیں گے, کیا کریں گے بتائیں گے, دھرنا پتہ نہیں, استعفے اس وقت دیکھ لیں گے. آر یو سرپرائزڈ کہ 3.5 مہینے کا ٹائم دیا انہوں نے ایک ایسی گورنمنٹ, اور کہا کہ مہنگائی مارچ ہوگا. مہنگائی تو آج ہے, یہ تو بات ہوئی کہ آج سردی ہے, سویٹر میں مارچ کی 23 تاریخ کو جا کے پہن لوں گا. وہی سرپرائز کہ اپوزیشن نہیں, میں نہیں ہوں سرپرائز. اور کاشف اگر آپ دیکھیں نا تھوڑے سے, میرا خیال ہے انہوں نے 3-4 ایسے یہ سٹیپس لیے تھے جس کی وجہ سے یہ دوبارہ ریکور نہیں کر سکے. ایک تو مریم نواز صاحبہ نے ضد لگا لی تھی دسمبر کے مہینے میں کہ لاہور میں جلسہ کریں گے, وہاں سے یہ ڈیفیوز ہوئے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ نیچے گئے ہیں استعفوں سے, جب آپس میں پیپلز پارٹی اور بعد میں انہوں نے کیا استعفے تو بعد میں, پہلے تو انہوں نے جلسہ کیا, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, تو انہوں نے لانگ مارچ کا کہا, اس کا استعفوں پہ بات ہوئی. اس وقت جب یہ وہاں پہ کراؤڈ اکٹھا نہیں کر سکے لاہور میں, جو توقع تھی کراچی میں ہوا, گوجرا والا کوئٹہ والے جلسے اچھے ہو گئے تھے, تو اس کے بعد مریم صاحب نے کہا کہ میں مسئلہ دکھاؤں گی, یہاں پہ حمزہ جیل میں تھا, شہباز شریف صاحب جیل میں تھے, سارے میں تھے, کہ اب لاہور میرے کنٹرول میں. وہاں پہ آپ نے دیکھ رہا جلسہ ہوا, جلسی ہوئی. اس کے بعد ان کے لیے میرا کہ ریکور کرنا مشکل ہو گیا. ادروائز آپ اگر دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہیں خاصے دباؤ میں تھے, بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا پی ٹی ایم کے رئیس کی وجہ سے کوئی ہماری جان بچی ہے. نہیں تو عمران خان صاحب جس طریقے کا میڈیا کو کھا رہے تھے, یہاں پہ اس کا سیگمنٹ آف سوسائٹیز پہ پیچھے چلے گئے تھے, تو عدلیہ کی باری لگ گئی تھی, تو باقی اداروں کی باقی لگ گئی تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا ان کے ایٹیچیوڈ میں بھی تھوڑی سی چینج آئی تھی. خان صاحب بھی ہیں اور ان کے وزیر جو ہیں تھوڑے سے آسمان سے تخت سے وہ نیچے آئے تھے پی ٹی ایم کا رئیس دیکھ کے کہ یار پی ٹی ایم جو ہے نا, میں تو بہت ہی نیچے آئے ہوئے تھے, چھپتے پھر رہے تھے. ابھی یہ نومبر جو اچھا, پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جب آئے تھے اس کے بعد وہ تو 15 دن تو عمران خان صاحب بنی گالا سے نہیں نکلے تھے, اب نوٹ کریں, اور دنیا جہاں کی گالیاں دی گئی تھیں ان کو, وہاں پہ سب کچھ کیا گیا تھا, وہ 15 دن بھی نظر آئے. سو پی ٹی ایم کے رئیس کی وجہ سے ایک کمپٹیٹو ایک آپ کو ایج ملا, لگا کہ ہاں کوئی پالیٹکس ہو رہا ہے, ہاں کچھ, لیکن وہ ختم ہو گیا. لیکن انہوں نے 2 بلنڈر مارے میرا خیال ہے. ایک تو استعفے والا جو بلنڈر تھا ان کا مریم نواز صاحبہ نے کروایا, نواز شریف صاحب نے کہا, جس نے بھی کروایا, کیونکہ وہ تو پارلیمنٹ میں تھے نہیں, مولانا صاحب بھی نہیں پارلیمنٹ میں تھے, تو پیپلز پارٹی کا واک آؤٹ کر کے نکل جانا ان کی بات بھی ٹھیک تھی کہ ہمارے پاس حکومت ہے, ہم یہاں پوزیشن میں ہیں, اس کو سینٹ میں ہے, قومی اسمبلی میں ہے, اور کوئی ایسا فارمولا نہیں جسے الیکشن روکے جا سکتے. سو وہ یہ 2 فیصلے کیے ہیں نا انہوں نے, اس سے نہیں نکل سکے. پلس
یہ جو انہوں نے 3 مہینے کی ڈیٹ لی, ابھی بھی وہ اسی چیز پہ انتظار کر رہے ہیں جس کو ابھی آپ وہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے کیا فیصلہ ہوگا, پنڈی سے ادھر کیا فیصلہ ہوگا. ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی لوگ نہیں ہے. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ 3 مہینے آپ پہ ہی کچھ ہو جائے تو سانو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. امید رکھا ہے بیٹا, جو آپ نے پہلے سیگمنٹ میں بات کی. ناٹ ویل نا رؤف بھائی, آپ یہ مان رہے ہیں ناٹ ویل, کیونکہ حزب اختلاف بھی ابھی اپنے فیصلے کرنے میں دیکھنا چاہ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کون کیا قدم اٹھاتا ہے, یہ چیک میٹ کون کرتا ہے ادھر. ایوری بڈی از آؤٹ نا, ہر کسی کے پتے کھلے ہوئے ہیں ابھی. آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی اپنے آپ کو پوزیشن کرنا ہے. اینڈ آف دا ڈے یہ انہولی الائنس تھی, اٹ واز ڈیسٹنڈ ٹو فیل, بیکاز ہدف سب کا سیم تھا, بغض عمران, مگر ٹو گیٹ دیئر مفاد کیا تھا وہ بھی سب کا علیحدہ علیحدہ تھا کہ میں حکومت بناؤں نہیں میں بناؤں. اور وہ زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ اور بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ نے وہ دکھا دیا کہ مقصد ایک دوسرے کے ساتھ جو تھا نا, پیپلز پارٹی کے پوسٹروں پہ مریم نواز صاحبہ, شہباز شریف صاحب, ہم بھائی بھائی ہیں, مقصد پیپلز پارٹی کا یہ کبھی بھی نہیں تھا. لے کے بھی زرداری صاحب نے جو نواز شریف صاحب کو کہا ہے, یہی بات پی ڈی ایم کے اندر کہی تھی 6 مہینے پہلے بھی نکلنے سے پہلے, کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باہر سکون فرمائیں اور ہم ادھر آ کے ریلیاں کریں, مارچ کریں, دھرنے دیں, مارے جائیں اور اس کے بعد استعفے بھی دے دیں, اپنی حکومتیں بھی گوا دیں اور آپ سکون سے باہر بیٹھے. یہ نہیں ہو سکتا. اب آ کے وہ کھل کے یہ بات کر رہے ہیں, یعنی کہ ایک دوسرے پہ بد اعتمادی بھی ہے, ڈسٹرسٹ بھی ہے. یہ بھی نہیں پتا کہ اگلا والا فریق جو ہے اس نے کون سا قدم اگلا لیکن اس میں ایک اور چیز بھی بڑی اور اس سب کا سوری ٹو سے سب کا فائدہ ایک شخصیت اٹھا رہی ہے, وہ عمران خان صاحب ہے. لیکن قابلیت کی وجہ سے نہیں, مسٹرسٹ سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں یہ نہیں چاہتی کہ عمران خان کو ہٹا کے ہم دوسرے والے کو وزیر اعظم بنا دیں. ایک چیز پہ سب متفق ہیں, عمران کو گرانا ہے, لیکن اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے اوپر تو کوئی اتفاق نہیں. اگر ان ہاؤس چینج آیا, پھر کیئر ٹیکر آیا, آئی تھنک اس پہ بھی متفق نہیں. آئی تھنک پی ایم ایل این ول اگری ٹو بلاول اور پیپلز پارٹی ایز اے پرائم منسٹر اگر ابھی انٹرم چینج آیا. بیکاز آپ نے یہ بات نہیں ڈسکس کی, 3 months ہو, 4 ہو, 6 ہو, دا فیکٹ از کہ بڑے بڑے فیصلے لینے ہیں ان مہینوں میں. اگلا الیکشن کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا, کس فارمولے پہ ہوگا, کون اس کو لیڈ کر رہا ہوگا, کون نگرانی کر رہا ہوگا, کون سے ادارے کی کیا. دیز آر میجر پوزیشنز, یہ فیصلے ہونے ہیں. دے وانٹ کہ بھئی ہم ہی آ کے کر لیں, کس خان نے فیصلے کرے سبھی ڈوبیں گے. پیپلز پارٹی ڈیل کسی نے کر لی ہے؟ اب پہلے ایک سوال کا, جو کسی پارٹی نے ڈیل کی ہوئی, آپ کو لگتا ہے کہ آواز آ رہی ہے مارکیٹ سے کہ یار کوئی ڈیل کر کے بیٹھا ہو؟ پیپلز پارٹی نے اپنے کارڈ سب سے اچھے کھیلے. پی ڈی ایم کا آئیڈیا بلاول صاحب نے سب سے پہلے دیا تھا, اور اس وقت جو ڈیل ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب پورا دھرنا شرنا لے کے آئے, اس کا ٹارگٹ انہوں نے اچیو کیا تھا, اور اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا کہ چلو ہمارے دھرنے کا ایک فائدہ تو ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے. وہاں سے لے کے اگر آپ پیپلز پارٹی کی کوآپریشن دیکھیں حکومت کے ساتھ, یا نون لیگ کی کوآپریشن دیکھیں, باقی سیاسی بیانات اپنے سیاسی بقا کے لیے انہوں نے دینے, وہ سارے مل کے چاہتے ہیں کہ یہ نظام 2023 تک چلے باقاعدہ طور پہ. اور پی ایم ایل این تو اب باقاعدہ طور پہ ان کے سینئر پارٹی لیڈرز کہتے ہیں کہ جی جو مہنگائی کے حالات ہیں, جس طرح اکانومی جا رہی ہے, سیاسی شہید کیوں بنانا چاہتے ہیں آپ عمران خان کو؟ سال ہی رہ گیا نا, سال میں جو مہر رائٹلی کہہ رہی تھی کہ جی یہ والے فیصلے کرنے ہیں کہ جی اگر یہ ان ہاؤس چینج کی آپشن آئی تھی, ڈسکس ہوئی, تو اس میں پی ایم ایل این, لیکن آپ تو سارے اگری کر گئے نا کہ ان ہاؤس چینج ہونی چاہیے. کون پیپلز پارٹی بھی کہہ رہا ہے, شہباز شریف صاحب نے کہا, خواجہ آصف صاحب یہاں بیٹھ کے کل بھی کہتے, پہلے بھی کہہ رہے ہیں. کون کہتا ہے کہ وہ موو نہ کریں, کل موو کر دیں؟ نو کانفیڈنس کیوں نہیں موو کر رہے, سینٹ میں کیوں نہیں موو کر رہے, پنجاب میں؟ اچھا یہ آپ نے بہت پیاری بات کی کاشف صاحب, سردیاں نہیں آئی ہیں نا, نہیں ابھی نومبر آیا, وہ کہتے ہیں ذرا دسمبر ٹپ جائے, تھوڑا جنوری کا مڈ آ جائے, دیکھ تو لیں حالات کس طرف جا رہے ہیں. نو کانفیڈنس کی پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ جی نون لیگ پنجاب میں کرے, نون لیگ کہہ رہی تھی نہیں جی پہلے آپ سینٹ میں کریں اور ادھر قومی اسمبلی پہ آئیں. دونوں بچا کیا رہے تھے کہ اگر پنجاب میں ہارتے ہیں تو ڈینٹ کس کو پڑے گا؟ نون لیگ کو پڑے گا. سینٹر میں اگر نو کانفیڈنس ہارتی ہے, ڈینٹ کس کو پڑے گا؟ پیپلز پارٹی کو. تو وہ دونوں آپس میں اپنے, اینڈ عمران خان واز سٹنگ دیئر اینڈ انجوائنگ ہمسیلف, لافنگ. لیکن آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم اس وقت کہیں اور دیکھ رہی ہے؟ مقصد 23 مارچ کی تاریخ اس لیے دے دی کہ اگر آج بھی تاریخ نہ دیتی تو بستی زیادہ ہونی تھی, سو اس وجہ سے انہوں نے ایک تاریخ تو دے دی ہے, لیکن اس تاریخ کو کرنا کیا یہ نہیں بتایا کسی نے. ظاہر مولانا فضل الرحمان صاحب تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے استعفے دو, جو کہ ان کی بات نہ پیپلز پارٹی نے مانی, نہ نواز شریف صاحب نے مانی, مسلم لیگ نواز نے مانی. اب اس دن بھی جو کچھ ہوا اور رپورٹر نے سوال کیا کہ جی آپ اندر غصے ہو گئے اور ناراض ہو گئے, تو اس پہ مولانا صاحب نے باقاعدہ کہا کہ جی آپ میڈیا غلط رپورٹ کر رہے ہیں. اب فیس سیونگ کے لیے کچھ تو کرنا تھا کہ جی 3 مہینے کی ڈیٹ آپ 4 مہینے آگے کی ڈیٹ دے رہے ہیں, تو سب کو پتہ ہے کہ یار نہیں ہے کچھ, جیسے پچھلے سال آئے تھے کہ جی 2000 جنوری میں حکومت, وہی انہوں نے اپنے ساتھ کیا جو عمران خان نے کیا تھا. دے اوور اسٹیپ دیم سیلز, اتنے بڑے بڑے دعوے, استعفے, لانگ مارچ, گرا دیں گے, اڑا دیں گے, مار دیں گے, اور وہ اتنی ایکسپیکٹیشنز اور امیدیں آپ بلڈ کر دیتے ہیں اور پھر کھودا پہاڑ نکلا چوہا. وہ اسی پریشر کے اندر ابھی آئے جا رہے ہیں. ایوری ڈیسیژن ہیز اے کانسیکوینس, پیپل ڈونٹ ریئلائز. آپ عمران خان صاحب نے دھرنا دیا, دھرنا دینے کے بعد
126 दिन का धरना, हालांकि उस टाइम उन हालात के मुताबिक एक कामयाब धरना समझा जा रहा था। इमरान खान साहब बंदे इकट्ठे नहीं कर पा रहे थे उसका, आपको याद होगा यहाँ पे 14 अगस्त का जलसा किया इमरान खान साहब ने यहाँ पे। वो इमरान खान जो हाथ खड़ा करता था इस्लामाबाद भर जाता था, नोबडी, बहुत कम लोग। चेयरिंग क्रॉस पैनमा आने के बाद जी 2000-2500 लोग थे। उसके बाद आपको याद होगा जब उन्होंने लॉकडाउन करना था भी तो फिर वो हो जाता है ना। हाँ, और लोग उसमें जब बल्कि वो रायविंड का जलसा करना था, he had to go on a truck all over लाहौर ताकि लोगों को बाहर निकाला जाए। Sometimes these political decisions have costs also। मुझे कहा जा रहा ब्रेक लेने। अब ये जब हम बात करें कि 23 मार्च को सबका ख्याल है कि कहीं और देख रही है, इसमें तो किसी को डिसएग्रीमेंट तो नहीं है ना, इसलिए 23 मार्च और आपस में भी इतने को देखिए मुसलमान सारे जो है ना, तो ब्रेक के बाद मुझे वो बार बार आपका कह रहा है ब्रेक लेने का, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। अगले 6 महीने जरा सिर्फ ब्रीफ फोरकास्टिंग, ऑपोजिशन इकट्ठी होगी, गिरा लेंगे, या इसी तरह अगले 2-3 महीने में, खैर आपका तो व्यू ये है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, वो तो खैर चीज सॉर्ट आउट हो गई। एंड यू ऑल्सो थिंक ऑपोजिशन कांट डू एनीथिंग ईदर। क्विकली मैं 2 सवाल और भी मैं राउंड अप करना चाहता हूं। आप ये रैप अप करें, अदलिया और उसके ऊपर आ रहे हैं जो वो उधर भी तो बड़े बड़े फैसले होने हैं, उन चीजों ने भी अभी वो तो हम फोरकास्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अदलिया में कौन से फैसले होने? नहीं मेरा मतलब है हम फोरकास्ट नहीं करते। अगले जा जाने ना यार, वो कुछ लोग रिटायर होंगे, कुछ नहीं उनकी बात तो मैं कर ही नहीं रही। अभी तो आपके पेंडोरा बॉक्स जो खुला है वर्म्स का, अभी वो ऑडियो के हवाले से बात कर रही हैं आप? जी नहीं, वो एफिडेविट की बात करें। एफिडेविट, ऑडियो, ये सब कुछ एक ही पेंडोरा बॉक्स है। एफिडेविट तो अभी मैं ख्याल मंडे को तक कह के ओरिजिनल एफिडेविट आ जाए, नहीं तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अभी तक वो ओरिजिनल एफिडेविट नहीं आ रहा, बल्कि एहसास साहब ने आप ही के प्रोग्राम में बताया कि ये एफिडेविट तैयार किस लिए हुआ था, आप ही के प्रोग्राम में बताया, साबिर साहब के प्रोग्राम में, कि ये तो नवाज शरीफ साहब की इमिग्रेशन के लिए देखिए इधर आवे का आवा बिगड़ा है। मसला ये है तो यहाँ ओरिजिनल कैसे आएगा? मसला यही है कि एक्चुअली कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि नहीं। ये किस किस्म का एफिडेविट था? देखिए जो एक लॉकर में है, सील्ड है, सर बमोहर है, सुलेमानी टोपी और पाकिस्तान में सारों के पास है। अच्छी बात थी यार। मैंने मेरे भाई भी है, मैंने कहा जी अब देखिए कई दफा कोई कमेंट, सारे जर्नलिस्ट बैठे हैं इस वक्त, अगर आपके इस एफिडेविट का सोर्स पॉलिटिकल हो, क्या आपको उसको डिक्लेयर करना चाहिए कि नहीं? सोर्स को डिक्लेयर कि ये सियासी तौर पर मुझे मतलब फर्ज करें कोई सिटिंग जज है, उसके खिलाफ किसी ने कहा कि मैंने इनको ये कहते हुए सुना, लेकिन मुझे भेजा हो फवाद चौधरी साहब ने, हसन नवाज साहब ने या बिलावल साहब ने, डू आई नीड टू टेल साहब इजाजत दें, मैं इन्हीं का जवाब, इन्हीं ने किताब लिखी थी एक कत्ल जो हो ना सका, उस वक्त भी पूरा सियासी खेल खेला गया था, वही किरदार थे, वही सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे, बाकी तफसील वो खुद बता सकते हैं। वो तफसील बड़ी प्यारी किताब है एक कत्ल जो हो ना सका। मुझे एक्चुअली लगता है पर्सनली इस सवाल के ऊपर आई डोंट थिंक कि जर्नलिस्ट पे कभी प्रेशर आना चाहिए अपना सोर्स रिवील करने को। मैं सोर्स की बात ही नहीं कर फिर किस बात की बात? मैं कुछ और बात करूं। मैं कह रहा हूं देखिए एक तो मेरा सोर्स है, इसको मैंने प्रोटेक्ट करना ही करना है। एक ही है कि मुझे हसन नवाज एक एफिडेविट भेज के कहता सर ये छापते, तो जो खबर आपके पास खुद चल के आ रही है वो तो आपका सहाफत 101 है ना, जो खबर खुद चल के आ रही है। मैंने ये नहीं कहा कि ये है, आई मस्ट क्लैरिफाई दिस, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हुआ है। अगर ऐसा हो तो क्या उसको डिक्लेयर करना चाहिए कि नहीं? हाइपोथेटिकल सवाल है, आई एम नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर सोर्स सियासी हो जहां से एफिडेविट आए, क्योंकि ये बात होगी ना कि जैसे उन्होंने कहा एफिडेविट आ ही नहीं रहा। नहीं, मगर अपने गिरबान में जरूर झांकना चाहिए। यार मेरा ख्याल है ये उसको रिपोर्टर को खुद बाज़ फैसला करना होता है, ये इंडिविजुअल फैसले होते हैं। मतलब मैं अपना बता देता हूँ कि सम टाइम इस तरह की स्टोरीज आती हैं तो आई विल गेट ए कोर्ट कि अगर वो आ रहा है, सपोजली चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि मेरी नेक अगर उस पर आ रही है कि अदालत भी बुलाएगी, मेरी प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स भी आनी है, तो मेरी किसी एक खबर से एक सर्टेन सेगमेंट को फायदा हो रहा है, नोइंगली कि इट विल हेल्प समवन, और ये इशू उठेगा, क्योंकि आम बात तो फिर आपको थोड़ा सा कोर्ट उस बंदे से या उस पार्टी से लेना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग अगेन ये नहीं हुआ, ये मैं नहीं कह रहा कि ये हुआ है, लेकिन वो जो सारी स्टोरी है कि लॉकर में था, निकला कैसे, सेम नोटरी जो कि मियां साहब की हेल्थ रिपोर्ट्स नोटराइज करता है, एक साहब एक दिन के लिए लंदन रुक रहे हैं, लेकिन उनको इतना महसूस हुआ कि मुझे अपनी बीवी की वो आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी है, का मैं पाकिस्तान जाने का भी इंतजार नहीं करूंगा, मैं लंदन से नोटराइज करूंगा। इससे सवाल इससे ये तो साबित होता है ना कि आई थिंक वी आर ऑल लूजिंग द प्लॉट है, माजरत के साथ। आई मीन ऑनेस्टली, बिकॉज मुझे लगता है मैं अदालत की रिमार्क्स भी देखती हूँ, हम लोग हेडलाइंस पढ़ते हैं, वे कवरिंग ऑल दिस।
ہم لوگ یہ بھول رہے ہیں, یہ کل بھی اٹارنی جنرل نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم سے سٹارٹ کریں, پھر وہ سجاد علی شاہ پہ آ گئے, انہیں اشارہ جسٹس quickly I have to close. quickly I'm just saying کہ سر یہ ایون دو آج بارے ثبوت جسٹس رانا شمیم پہ ہے, بٹ the fact remains کہ ہم کیوں یہ بھول رہے ہیں, یا تو رانا شمیم جھوٹا ہے, یا تو جسٹس ثاقب نثار صاحب جھوٹے ہیں, یا تو جسٹس صدیقی صاحب سچ کہہ رہے ہیں. اس کا سچ کبھی نہیں نکلے گا, نہ ہم اس کو پش کریں گے. تو 20 سال ہمارے بچے بھی یہی ڈسکشن کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہوگا ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.